السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ لیکچر کے لیے جو ہے ہم موجود ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے بہتری فرمائے اور ہماری تمام جو مشکلات ہیں انہیں دور فرمائے، آمین۔ جی، آج کا ہمارا عنوان ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم بانی پاکستان ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کو بنانے کا سہرا یہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کے سر ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان جو ہے قوم ہے ان کو ایک مکمل قوم اور اسلام کو ایک مکمل نظام قرار دیتے ہوئے یا ثابت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ ان کے بقول یہ ہے کہ پاکستان اسی روز قیام پاکستان کا ہو گیا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ پھر انہوں نے برصغیر کے مسلمان جو ان کو ایک علیحدہ اور مکمل قوم ثابت کرتے ہوئے 23 مارچ 1940 اور لاہور کا تاریخی اجلاس تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ کس حوالے سے مشہور ہے، قرارداد پاکستان، جو کہ 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی۔ تو اس اجلاس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے یہ وضاحت کرتے ہوئے، اور میں نے اس کو جو اقتباس ہے اس کو وہاں پہ مختصر لکھ دیا ہے اور میں یہ ریڈ کر دیتا ہوں، آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہندو مت اور اسلام صرف مذاہب نہیں بلکہ دو جداگانہ سیاسی نظام ہے، اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈھل جائیں گے۔ دونوں قوموں کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے اور ہر دو تہذیبیں اپنے بنیاد، افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے مختلف ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ صرف اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارا رہن سہن، ہماری خوراک، ہر چیز اس حد تک مختلف تھی کہ جو چیز مسلمانوں کے ہاں، جیسے آپ دیکھیں گائے ہم ذبح کرتے ہیں، وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ دو مختلف نظام تھے، دو مختلف معاشرتی نظام تھے، اور ان کا اکٹھے رہنا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1941 میں آپ نے فرمایا کہ یہاں پر انہوں نے یہ فرمایا کہ انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا۔ برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی اور اقتصادی نوعیت پر اپنی اساس رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے بیٹا کہ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انڈیا کبھی بھی ایک ملک نہیں تھا، نہ ہی یہ ایک قوم تھا، اور ہمیشہ بین الاقوامی مسئلہ ہم اس کو بولتے ہیں جب وہ ایک ملک سے نکل کر، ایک قوم سے نکل کر بات دوسری قوم تک جاتی ہے۔ تو چونکہ جیسے اس مسئلے کو دبایا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بین الاقوامی نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف اور صرف جو ہے ایک علاقائی ہے، تاکہ اس سے توجہ اقوام عالم کی ہٹا دی جائے۔ لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انڈیا جو ہے یہ ایک بر صغیر ہے، یہ ایک سب کانٹیننٹ ہے جس کے اندر مختلف قومیں اور مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ آباد ہیں، اور اس کا حل تقسیم ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں ہم کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس جو کہ منعقدہ 1943 اور یہ کراچی میں ہوا، اب یہاں پر انہوں نے جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات کی کہ انہوں نے کہا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو بیٹا آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر آپ نے تین جو کی پوائنٹس ہیں کہ ایک تو یہ دیکھیں چٹان جس پر عمارت کی اساس ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو عمارت ہے بہت بلندی پر ہے اور اس کی بنیاد اتنی بلندی پر رکھی گئی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ یہ کشتی کہاں پر لنگر انداز ہے؟ لنگر ہم کس جگہ کو بولتے ہیں جہاں پر بحری جہاز یا کشتی جو ہے اس کو روکا جاتا ہے، اور آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ دریا وغیرہ کے اوپر وہ ایک رسہ باندھ دیا جاتا ہے کہ جہاں پر کشتی پھر آگے پانی میں جو فری جو ہے وہ موو نہیں کر سکتی اور وہاں وہ کھڑی رہتی ہے۔ وہ لنگر کون سا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا
کہ پھر اس کے ساتھ دیکھیے کہ اور یہ رشتہ کون سا ہے، یہ سارا انہوں نے کہا کہ یہ کون سا ہے، یہ کتاب ہے، اللہ کی مقدس کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے۔ تو یہ بیٹا 3 اس کے اندر یہ کی پوائنٹس ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ اقتباس بھی یاد رہے گا اور یہ آپ کے جو اس کے جو مختصر سوالات ہیں ان میں بھی یہ آپ کے کام آئے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جو تقسیم بر صغیر ہے اس کے حوالے سے کیا فرمایا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ فرمایا، ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ بیٹا ذہن میں رکھیے، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے وہ کبھی بھی غلامی میں نہیں رہ سکتا، چاہے یہ غلامی کسی شخص کی ہو، چاہے یہ غلامی کسی قوم کی ہو۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے قائد نے بھی فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے وہ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم برطانوی تسلط یعنی برطانوی جو قبضہ ہے، انگریزوں کا جو قبضہ ہے، ہم اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی ہم راضی نہیں ہوں گے کہ ہم انگریزوں کی آزادی کے بعد جو ہے ہم ہندوؤں کی غلامی اختیار کر لیں، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اگر انگریز چلے جاتے اور ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہتے تو ہندو اکثریت میں تھے اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو جدید نظام آ رہا تھا وہ جمہوریت کا تھا، اور جمہوریت جو ہے ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ اس میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اکثریت یا میجورٹی کی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ہمارے لیے کبھی بہتر نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھیں کہ جو تخلیق پاکستان ہے کہ قیام کے بعد جو ہے قیام پاکستان کے مقاصد انہوں نے ہمیں گنوائے، اور وہ انہوں نے کس طرح اس کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا، انہوں نے کہا 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام میں عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو دیکھیے بیٹا کہ پاکستان بنانے کا ہمارا مقصد یہی تھا، ہم مسلمانوں کو ہم جو ہے استحصال سے نجات دے سکیں، ہم ایک ایسی ریاست بنائیں جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اور آزاد افراد سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم صرف ایک بیرونی قبضے سے آزادی حاصل کریں، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے تمام قسم کی جو جہالت ہے اس سے چھٹکارا پائیں اور ہر قسم کے استحصال سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ تو یہ بھی جو ہے انہوں نے دیکھے، اور 10 سال کی انہوں نے اسٹرگل، کیونکہ جب 1937 کے اندر جب وہ انتخابات ہوئے تو اس سے یہ تحریک زیادہ زور پکڑے ہوئے تھی اور زیادہ جوش و خروش سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ جی اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک بار انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ دیکھیے کہ یہ ایک پرانا خیال تھا کہ جی ایک آزادی کے لیے خطہ، ایک ٹکڑا زمین کا حاصل کر لیں، یہ، اور یہاں پر جو ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ، ایک ایسی لیبارٹری جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کو عملاً جو ہے نافذ کر کے اور اس کے نتائج ہم دیکھ سکیں۔ تو یہ انہوں نے بہت بڑی بات کی۔ اور اس کے بعد ہمارا آخری جو پوائنٹ ہے یہ بیٹا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، یہ اکثر سوال بھی آتا ہے بورڈ کے ایگزامز کے اندر کہ قائد اعظم نے 1948 میں سبی دربار میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلام محض رسوم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال و اعمال اور سیاست و معاشیات میں اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، صرف ایک خدا کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کی اساس ہے۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، ہم اسے اختتام کرتے ہیں اس بات پر کہ اسلام صرف رسوم و روایات اور عبادات ہی نہیں، اسلام کا مقصد یہ ہے ہر شخص کو اس کے حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں، اور اسلام کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ مساوات، آزادی اور اخوت۔ مساوات، سب برابر ہیں،
آزادی ہر ایک کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے آنے جانے کے لیے، گھومنے پھرنے کی اس کو آزادی ہو، لیکن آزادی ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ آزادی، آپ کی آزادی اس وقت تک ہے کہ آپ کسی کی آزاد جو ہے اس میں مداخلت نہ کریں، اور اس کے ساتھ اخوت کے سب بھائی چارے سے اور اکٹھے ہو کر رہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ اسے ذہن نشین کر لیں گے، اور جیسے ہی آپ نے یہ پڑھنا ہے میرے لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے یہ سارا اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔